मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 99वीं क़िस्त। मुज्तबा हुसैन की तहरीर। उर्दू का आखिरी क़ारी। फिर यूं हुआ कि 2000 ईस्वी गुजर गई तो लोगों ने 20वीं सदी से साफ बचकर निकल जाने और 21वीं सदी में दाखिल होने की खुशी बहुत धूमधाम से मनाई। उर्दू के शायर और अदीब भला इस खुशी में कैसे शरीक ना होते। वो तो खुशी मनाने के मामले में पेश पेश रहते हैं। दूसरे की भी शादी हो तो एक अदद सहरा लिखकर उसकी खुशी में शरीक हो जाते हैं। किसी ने उर्दू ज़बान के सिवा किसी और ज़बान के शायर को दूसरे की शादी पर इस कदर वालेहाना अंदाज में खुश होते नहीं देखा। हमारा ईमान है कि शादियों में इतनी आमद नहीं होती जितनी के सहरों में होती है। शादियाँ इतनी फिलबदी नहीं होती जितने सहरे फिलबदी होते हैं। शादी तो खैर फिर भी शादी है। आदमी में ज़र्फ़ हो तो वो दूसरे की शादी पर भी खुश हो सकता है, मगर हमने बाज़ बाकमाल शायरों को दूसरे के बच्चों की रस्म बिस्मिल्लाह पर शेर व सुखन के दरिया बहाते देखा है। अदब का ऐसा बेजा मसरफ़ किसी और ज़बान में देखने को नहीं मिला। ग़र्ज़ उर्दू के शायरों और अदीबों ने भी 21वीं सदी के खैर मकदम के लिए बेपनाह नज़में कहीं और एक दूसरे को लहक लहक कर सुनाई, मगर एक मनचले शायर ने उर्दू अदीबों और शायरों के सामने ये तजवीज़ रखी कि 21वीं सदी की आमद की खुशी हमें अपने क़ारीन के साथ मनानी चाहिए। बात माकूल थी, मगर नहायत ही नामाकूल वक्त पर कही गई थी। उर्दू के शायर और अदीब पहले तो बगलें झांकने लगे, क्योंकि उर्दू मुहावरे के मुताबिक झांकने के लिए बगल से बेहतर कोई मौजू जगह नहीं होती। बगलों में कारी ना मिला तो बोले, ये कौन सी बड़ी बात है। हम जब उर्दू में अदब की तख्लीक कर रहे हैं तो हमारा कोई कारी भी होगा, कहीं ना कहीं कोई हमारा कलाम भी पढ़ता होगा। हम अपने कारी को जल्दी तलाश कर लेंगे। फिर हर अदीब और शायर ने अपने अपने इलाके में कारी की तलाश शुरू कर दी। एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, क्या आप उर्दू के कारी हैं? राहगीर बोला, ये कारी क्या चीज़ होती है जी? भाई पाठक, पाठक को कारी कहते हैं, यानी पढ़ने वाला। राहगीर बोला, ओह आई सी, आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? सुनते हैं कि 20वीं सदी में उर्दू नाम की कोई ज़बान भी थी। मेरे दादा इस ज़बान के शायर थे। अपना गैर मतबूआ कलाम मेरे वालिद को सौंप गए थे कि बेटा इसे महफूज रखना। मैंने इसमें अपना कलेजा निकाल कर रख दिया है। ये कलेजा पिछले बरस तक मेरे पास था, फिर मेरी बीवी ने उसे रद्दी वाले के हाथों फ़रोख्त कर दिया और इस तरह मेरे दादा जान मरहूम के कलाम की रॉयल्टी वसूल कर ली। चंद दिन और गुजर जाते तो उसे दीमक चाट जाती और ये रॉयल्टी भी न मिलती। फिर एक चोर से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम उर्दू पढ़ते हो? चोर बोला, उर्दू शरीफों की ज़बान रही है, इससे हमारा क्या ताल्लुक़। यूं भी उर्दू के ज़रिए से ताले तोड़े जा सकते हैं और ना नक़ब लगाई जा सकती है। एक ताजर से पूछा, लाला जी, क्या आप उर्दू पढ़ते हैं? ताजर बोला, देखो जी, हम बिजनेसमैन हैं, कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो सिर्फ मुनाफे की ज़बान जानते हैं। उर्दू पढ़ने से अगर हमें 4 पैसे का मुनाफा भी होता तो हम ज़रूर पढ़ते। एक और शख्स से पूछा, क्यों जनाब, क्या आप उर्दू जानते हैं? वो बोला, मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता मेरे घर में एक तोता है जो बहुत अच्छी उर्दू जानता है। आप मेरे घर आएँ तो कहेगा, मेहरबानी, आदाब अर्ज़ है, तशरीफ़ लाइए, ज़हे नसीब। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अच्छा, तो आपका तोता सुखन फ़हम है, क्या ये शेर उसे आपने सिखाया है? वो शख्स बोला, मैं क्या जानूँ कि शेर क्या होता है। असल में मेरे दादा के पास एक तोता था जिसे मज़कूरा बाला उर्दू आती थी। इसके बाद हमारे घर में जितने तोते आए वो उर्दू सीखते गए। तोतों के पास ये उर्दू नस्ल बाद नस्ल आई है। आपने उर्दू क्यों नहीं सीखी? जवाब मिला, मैं परिंदों की बोलियां सीखने को ज़रूरी नहीं समझता। एक और शख्स से पूछा, क्या आप उर्दू जानते हैं? वो बोला, मैं उर्दू सीखना तो चाहता था, मगर मुझे मालूम हुआ कि उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है और मुझे शुगर की बीमारी है। डॉक्टरों ने मीठी चीज़ों का परहेज़ बताया है, इसीलिए उर्दू से दूर रहता हूँ। आम लोगों से मायूस होकर उर्दू के शायर और अदीब उर्दू के एक मरहूम नक्काद के बेटे के पास गए और कहने लगे, भाई तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार तो उर्दू के प्रोफेसर और नक्काद थे, वो उर्दू की बका के लिए एक अंजुमन भी चलाते थे, तुम उर्दू ज़रूर जानते होगे।
نقاد کے بیٹے نے کہا، بھیا کیوں میرے والد کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ وہ اردو کے نقاد تھے ضرور، مگر صرف اس لیے اردو کے نقاد تھے کہ انہیں کوئی دوسری زبان نہیں آتی تھی، ورنہ کون اس زبان میں تنقید لکھتا؟ رہی اردو کی بقا کے لیے انجمن چلانے کی بات، تو بھیا پیٹ بڑا بدکار ہے۔ شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو بہت سے دھندے کرنے پڑتے ہیں۔ میرے والد نے صرف انجمن چلائی تھی، کسی کی جیب تو نہیں کاٹی تھی۔ اگر وہ انجمن نہ چلاتے تو میری 3 بہنوں کی شادیاں اس قدر دھوم دھام سے کون کرتا؟ نقاد کے بیٹے سے پوچھا گیا، کیا تمہارے والد مرحوم نے تمہیں اردو نہیں سکھائی تھی؟ جواب ملا، میرے والد دوسروں کے لڑکوں کو اردو ضرور پڑھایا کرتے تھے، لیکن ذرا سوچئے وہ خود اپنی اولاد کے ساتھ ایسی زیادتی کیسے کر سکتے؟ اسی اردو سے بچنے کے لیے تو انہوں نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا تھا۔ میرے والد بڑے دور اندیش تھے، اردو کی خدمت اس ڈھنگ سے کرتے تھے کہ بھلے ہی اردو تباہ ہو جائے لیکن خاندان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ نتیجے میں آج ہمارا خاندان ترقی کر رہا ہے اور اردو کا حشر دیکھیے کیا ہو چکا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا دیکھ کر سب ادیب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بلائی تاکہ اس نازک صورتحال پر غور کیا جائے۔ جلسے کے صدر نے گلوگیر آواز میں کہا، بھائیوں، آج ہم ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہمارے پاس ساز تو ہے پر آواز نہیں، آگ تو ہے مگر دھواں نہیں، پھول تو ہے مگر خوشبو نہیں، ہوا تو ہے مگر طوفان نہیں، سمندر تو ہے مگر قطرہ نہیں، دل تو ہے مگر دھڑکن نہیں، غم تو ہے مگر آہ نہیں۔ اس پر کسی نے پکار کر کہا، قبلہ یہ شاعری تو ہے مگر تقریر نہیں، صاف صاف بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صدر نے کہا، بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے شعر کہہ رہے ہیں اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہم برسوں سے ایک دوسرے کو کلام سنا کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں وہ قاری چاہیے جو خود شاعر یا ادیب نہ ہو۔ ہمارے ملک کی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے پاس قاری موجود ہیں، لیکن قاری نہیں ہے تو صرف اردو کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں فوراً اپنے قاری کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس پر ایک ادیب نے تجویز پیش کی، ہمیں فوراً حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے شعر اور افسانے پڑھنے کے لیے چند اردو قاریوں کا تقرر کر دیں۔ ان قاریوں پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ وہ روزانہ پابندی سے دفتر آئیں اور 8 گھنٹے ہماری شاعری اور افسانوں کا مطالعہ کریں۔ یوں بھی ادھر کئی برسوں سے ہم اردو کے معاملے میں حکومت کی طرف دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اردو اکیڈمیوں کی امداد سے ہم کتابیں چھاپتے رہے ہیں، ان کتابوں پر انعام لیتے رہے ہیں۔ جب حکومت نے ان کتابوں کی اشاعت کا بندوبست کیا تو حکومت کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے قاریوں کا بھی انتظام کرے۔ اگر حکومت ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرتی تو ہم اس کے خلاف نظمیں کہیں گے، افسانے لکھیں گے اور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایک شاعر نے کہا، بھائیوں، اب ہماری اینٹ صرف محاوروں میں ہی بج سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے طور پر قاری کو تلاش کرنا چاہیے۔ سرکاری قاری ہمارے ادب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، وہ ادب کو بھی دفتر کی فائل بنا دے گا۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ اردو قاری کی تلاش کے لیے ہندی اور انگریزی اخباروں میں اشتہار دیے جائیں۔ اردو جریدوں میں اشتہار دینے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو صرف شاعر اور ادیب ہی پڑھتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی اخباروں میں اشتہار چھپا، اردو کے قاری تم کہاں ہو؟ ہم اردو کے شاعر اور ادیب اس بات سے بہت دکھی ہیں کہ تم ہم سے روٹ کر چلے گئے ہو، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ تم کب روٹ کر چلے گئے۔ ہم شعر و شاعری میں اس قدر مصروف رہے کہ تمہارے جانے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ بھلے آدمی کوئی اس طرح روٹ کر چلا جاتا ہے؟ جانے سے پہلے بتا تو دیا ہوتا، یوں چوروں کی طرح جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہے کچھ بھی ہو، ہم تمہارے جانے سے بہت دکھی ہیں۔ کھانا تو پہلے ہی نہیں کھاتے تھے، تمہارے غم میں ادھر ایک ہفتے سے کسی شاعر نے ایک شعر بھی نہیں کہا ہے۔ تم اس اشتہار کو دیکھتے ہی فوراً چلے آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اگر واپسی کا کرایہ نہ ہو تو ہمیں لکھ بھیجو، ہم اردو اکیڈمی کی طرف سے تمہارے لیے واپسی کا کرایہ بھیج دیں گے۔ پیسے کی فکر نہ کرو، اکیڈمی کے بجٹ کی بڑی رقم ہر سال لیپس ہو جاتی ہے۔ تم اردو ادب کی آبرو ہو، تم اردو کی آخری شمع ہو، تم اردو کی مانگ کے سندور ہو۔ نوٹ:
اگر کوئی شخص اردو قاری کا پتہ بتائے تو اسے اردو اکیڈمی کی طرف سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا اور اردو ادب کی اس عظیم خدمت کے صلے میں اس کا نام اردو ادب کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اشتہار چھپنے کے بعد کئی دنوں تک نہ قاری آیا اور نہ کوئی اطلاع آئی۔ البتہ 15 دن بعد ایک مخبر کا خط انڈمان سے آیا کہ اردو کا ایک قاری یہاں موجود ہے، خبردار کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے پائے، اس بات کو راز میں رکھا جائے۔ اگر اسے پہلے سے معلوم ہو گیا کہ آپ حضرات اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھاگ جائے گا۔ اب وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اب وہ اردو نہیں پڑھتا۔ میں اس پر نظر رکھتا ہوں، اور ہاں، آتے ہوئے میرا وہ انعام بھی لیتے آئیے گا جو آپ کے اشتہار کے مطابق منہ مانگا ہوگا۔ پہلے آپ اپنے قاری کو دیکھ لیں اور اس کے بعد مجھے انعام دیں۔ اس اطلاع کا ملنا تھا کہ اردو ادیبوں اور شاعروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خوشی کی لہر کیسے نہ دوڑتی، آخر انہیں ان کا قاری جو مل گیا تھا۔ شاعروں نے اپنی غزلوں کو مانجھا اور افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کو چمکانا شروع کر دیا۔ طے یہ کیا گیا کہ اردو شاعروں اور ادیبوں کا ایک وفد چپکے سے انڈمان جائے اور اپنے قاری کو سمجھا بجھا کر لے آئے۔ چنانچہ ایک رات اردو کے کچھ ادیب و شاعر اپنی پیٹھوں پر اردو کے عصری ادب کو لادے جزیرہ انڈمان کی دھرتی پر اتر گئے۔ مخبر پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وفد کے ارکان دبے پاؤں اردو کے آخری قاری کے گھر پہنچے۔ وہ اپنے گھر میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ مخبر نے کہا، بھائیوں، اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، آپ کا قاری اور میرا انعام بچ کر نہ جانے پائے۔ شاعروں اور ادیبوں نے قاری کے گھر کے دروازے کے آگے عصری ادب کو اس طرح رکھ دیا کہ قاری اپنے گھر سے نہ نکلنے پائے۔ صبح ہوئی تو قاری نے دیکھا کہ وہ اردو ادیبوں اور اردو ادب کے نرغے میں آ چکا ہے۔ اس نے اندر سے پکار کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ وفد کے لیڈر نے کہا، اے اردو کے آخری قاری، ہم اردو کے ادیب اور شاعر ہیں، ہم بڑی دور سے تمہاری چوکھٹ پر آئے ہیں۔ قاری نے پکار کر کہا، اردو کے شاعروں اور اردو کے ادیبوں، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم میرے پاس ضرور آؤ گے، مگر میرے دروازے کے سامنے سے اردو ادب کو تو ہٹاؤ تاکہ میں باہر آ سکوں۔ اردو ادب کو ہٹایا گیا تو قاری دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ ایک شاعر نے لپک کر سلام عرض کیا اور کہا، حضور، توجہ چاہتا ہوں، مطلع عرض کیا ہے۔ قاری پھر گھر کے اندر بھاگ گیا اور بولا، بھائیوں، میں ادب کے اس اچانک حملے کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ عرصہ ہوا کہ اردو کے شعر سننے کی پریکٹس چھوٹ چکی ہے، زبان کو مقرر اور سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں رہی۔ اس پر وفد کے لیڈر نے کہا، پیارے قاری، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں غفلت میں شعر نہیں سنائیں گے، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ قاری ڈرتا اور سہمتا ہوا پھر باہر آ گیا۔ وفد کے لیڈر نے اسے سینے سے لگا کر کہا، پیارے قاری، تم ہم سے روٹ کر کیوں آئے؟ تمہیں کیا پتا کہ ہم تمہارے لیے کتنے بے چین ہیں؟ تمہیں ہمارے ساتھ واپس چلنا ہوگا، ہم تمہیں آرام سے رکھیں گے، ہم جنوں کی حکایت لکھتے رہیں گے اور تم اسے پڑھتے رہنا۔ قاری بولا، بھائیوں، میں برسوں سے تمہارے جنوں کی حکایت پڑھتا رہا، مگر بعد میں اس حکایت سے شکایت ہونے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے 2 ایک شاعروں سے شکایت بھی کی کہ تمہاری حکایت اتنی خون چکا ہو چکی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے بتایا گیا کہ اب ادب میں ذات کے کرب کا اظہار ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے شعر پڑھنا چاہا تو مجھے عجیب و غریب علامتیں دی گئیں، میں نے افسانہ پڑھنا چاہا تو نفسیات میرے آگے بڑھا دی گئی، نظم پڑھنی چاہی تو تنہائی کا زہر میری ذات میں گھولا جانے لگا۔ ادب میں اتنے تجربے کیے گئے کہ ادب لیبارٹری میں تبدیل ہو گیا۔ ہر ادیب نے ادب کو ایک نیا موڑ دینا چاہا، چنانچہ ہمارا ادب اتنا مڑا توڑا ہو گیا کہ اسے دیکھتا تو احساس ہوتا کہ برسوں بعد کسی گڑھے سے نکالی ہوئی شیروانی کو دیکھ رہا ہوں۔ جب افسانے میں سے کہانی اور غزل میں سے شاعری غائب ہونے لگی تو میں نے دبی زبان میں آپ حضرات سے پھر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ہم اپنے لیے شعر کہتے ہیں، قاری کے لیے نہیں کہتے۔ 15 سال پہلے ایک دن میں چپ چاپ اردو شعر و ادب کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ اب میں دوسری زبانیں سیکھ گیا ہوں، خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ آپ لوگوں کی آمد سے پتہ چلا کہ ملک میں اب بھی اردو میں شعر کہے اور افسانے لکھے جا رہے ہیں۔
बड़े बेशर्म लोग हैं आप भी। वफ्द के लीडर ने आह भरकर कहा, प्यारे कारी, शेर व अफसाने लिखे तो जा रहे हैं मगर उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। जभी तो हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम हमारे साथ चलो और वो उर्दू अदब पढ़ो जिसे हमने पिछले 15-20 बरसों में लिखा है। एक अफसाना निगार ने कहा, पहले मेरे अफसाने पढ़ो, सिर्फ 6 मजमूए हैं। इस पर दूसरे शायर ने कहा, नहीं, पहले मेरी नज़में पढ़ो क्योंकि ये अब तक नहीं छपी हैं। पहले शायर ने कहा, नहीं, तुम्हें पहले मेरा कलाम पढ़ना होगा। दोनों शायरों में इस पर हाथापाई की नौबत आ गई। इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर उर्दू का आखिरी कारी भाग खड़ा हुआ और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। फिर पता न चला कि उर्दू का ये आखिरी कारी कहाँ चला गया। लोग कहते हैं कि ये मरा नहीं, जिंदा है और एक दिन फिर हमारे दरमियान आ जाएगा। उर्दू के शायर और उर्दू के अदीब अब भी उसकी वापसी की आस लगाए बैठे हैं और शेर कहे चले जा रहे हैं।